سلو گروتھ اور ڈبل ڈیجٹ انفلیشن، کیا اس کا کوئی حل ہے؟ ہمارے پاس بے روزگاری بھی زیادہ ہے، گروتھ بھی کم ہے اور مہنگائی بھی اوپر ہے۔ بہت اچھا سوال ہے آپ کا ندیم صاحب۔ اور اگر آپ آئی ایم ایف کے پروگرام کو دیکھیں تو جو بھی ملک جاتا ہے آئی ایم ایف کے پروگرام میں یہی اس کا رزلٹ ہوتا ہے، لو گروتھ، ہائی ان امپلائمنٹ، پاورٹی اینڈ ڈیٹ بڑھتا ہے، اکانومی سلو ڈاؤن ہوتی ہے، مہنگائی بڑھتی ہے۔ کیوں مہنگائی بڑھتی ہے؟ اس لیے کہ جب مانیٹری پالیسی کو آپ ٹائٹ کرتے ہیں، if you increase discount rate by 1%، یہ میں آپ کو فریش امپیریکل ایویڈنس بتا رہا ہوں، if you increase discount rate by 1%، your inflation CPI based inflation increases by 1.3%۔ اگر 1% اسٹیٹ بینک اپنا پالیسی ریٹ میں اضافہ کرے گا تو جو انفلیشن ریٹ ہے افراط زر ہے اس میں 1.3% اضافہ ہوگا۔ ٹیکسٹ بک کیا کہتا ہے؟ یہ مانیٹسٹ اپروچ کیا کہتا ہے؟ یہی تو کہتے ہیں مانیٹری پالیسی کو ٹائٹ کرو۔ جب آپ ٹائٹ کریں گے تو انفلیشن بڑھتا ہے، کیونکہ ہمارے یہاں کاسٹ آف پروڈکشن میں شامل ہوتا ہے وہ کاسٹ آف پروڈکشن پاس آن ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو مس گائیڈڈ پالیسی ہمارے گورنر نے آ کے یا آئی ایم ایف کے کہنے پہ چلایا ہے، جس کی وجہ سے آج اس حکومت کو بے انتہا نقصان ہوا ہے، آپ یقین کریں۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ ایڈمنسٹرڈ پرائس انکریز ہیں جو اس وقت اور مار رہی ہیں، بجلی کہتے ہیں 2 روپے اوپر، پیٹرول کہتے ہیں 5 روپے اوپر، کل گیس آئے گی 6 روپے اوپر، تو وہ تو پھر مرتے رہیں گے لوگ، جو مرضی آپ پروگرام چلاتے رہیں، لوگوں کی زندگی نہیں بچنے والی۔ دیکھیں جو آئی ایم ایف کی پالیسی، اس کو واشنگٹن کنسنسس بھی کہتے ہیں۔ کس 4 چیزوں پہ کنسنسس ہے ورلڈ بینک، آئی ایم ایف اینڈ یو ایس ٹریجری میں؟ نوٹ کر لیں، آئی ایم ایف، ورلڈ بینک اینڈ یو ایس ٹریجری۔ اب آپ کہیں گے اس میں یو ایس ٹریجری کہاں سے آ گیا؟ یہی تو سارا کیچ ہے۔ تو یہ 4 پالیسیز جو ہے اس پہ یہ کنسنسس ہے کہ جب بھی کوئی ڈیولپنگ کنٹری بیلنس آف پیمنٹ کا کرائسس کا شکار ہو اور آئی ایم ایف کے پاس جائے تو اس نے یہ سیٹ آف پالیسیز اس کو امپلیمنٹ کرنا پڑے گا۔ اور وہ کیا 4 ہے سیٹ آف پالیسیز ہے؟ ٹائٹ مانیٹری پالیسی مینس ریز دی ڈسکاؤنٹ ریٹ، ٹائٹ فسکل پالیسی سبسڈیز کو ختم کرو، مارکیٹ بیس ایکسچینج ریٹ مینس ڈیویلویشن کرو، اینڈ ریز دی یوٹیلیٹی پرائسز، گیس اینڈ الیکٹریسٹی۔ ہم یہی تو 4 چیزیں کر رہے ہیں۔ لیکن ایک توازن کے بغیر ڈاکٹر صاحب کریں گے تو لوگوں کے لیے بھی اور اقتصادی میکرو اکنامک پکچر کے لیے بھی مشکلات ہیں، اور وہ ہم فیس کر رہے ہیں۔ بالکل، ہمیں اس سے باہر نکلنے کا راستہ نظر نہیں آ رہا، گھومتے جا رہے ہیں اسی گروپ کے اندر۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ اس کا راستہ صرف یہ ہے کہ آپ چونکہ ہم آئی ایف کے پروگرام میں موجود ہیں، میری تو کوشش ہوگی کہ اس پروگرام کو ہم مکمل کر لیں، لیکن جس طریقے سے آئی ایم ایف کا ضد ہے، اور یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ڈیریل ہو جائے گا جو 6th ریویو کے بعد۔ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ چونکہ ہم ان سے ہٹ چکے ہیں، ان کے اس بجٹ میں بھی انہوں نے کافی پریشر ڈالا ہوا تھا کہ آپ بجلی کی قیمت بڑھائیں، گیس کی قیمت بڑھائیں، لیکن میں داد دوں گا پرائم منسٹر کا اور اس فائنانس منسٹر کا کہ وہ کھڑے ہو گئے، اس نے کہا کہ جی انف از انف، اب میں نہیں کروں گا۔ تو یہ کس لیے ہو رہا ہے؟ یہ ہم پہ ان نیسیسری پریشر ہے۔ کیوں پریشر ہے؟ اس لیے کہ ہم میجر شیئر ہولڈر کی بات آج کل نہیں مان رہے ہیں۔ یہاں یو ایس ٹریجری آ گئی، جو تیسرا آپ لنک ساتھ اسٹیبلش کرتے ہیں کہ یو ایس ٹریجری کی وجہ سے آرم ٹویسٹنگ زیادہ ہو رہی ہے۔ تو یہی تو میں آپ سے کہتا ہوں، لوگ پڑھے تو صحیح، واشنگٹن کنسنسس ہے کیا؟ یہ سیٹ آف پالیسیز میں 3 اداروں میں یہ کنسنسس ہوا تھا، جس میں آئی ایم ایف، ورلڈ بینک اینڈ یو ایس ٹریجری ہے۔ تو اسی لیے تو اس کا بڑا ڈومیننٹ رول ہوتا ہے یہاں پر۔ درست۔ تو آپ اگر جو آپ سے وہ چاہتے ہیں آپ نہیں کریں گے تو ان کے پاس آپ کے پاس 2 لیوریج ہے، ایک ہے آئی ایم ایف اور دوسرا ہے ایف اے ٹی ایف۔ میں بار بار کہتا رہا لیکن کوئی میری بات نہیں سنتا تھا، اور اب آج وہی باتیں ہمارے فارن منسٹر بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ٹیکنیکل ادارہ نہیں ہے، یہ اس میں سیاست ہے، اور اگر سیاست ہے تو ہم پروٹیسٹ کریں گے۔ بابا یہ سب کو پتا تھا یہ سیاست